السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج 26 جنوری سن 2021 ہے، اور یہی وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو ہمارے ملک بھارت کے اندر سمویدھانک طریقے سے، قانونی طریقے سے قانون کو، سمویدھان کو انتخاب کیا گیا اور اسے عمل میں لایا گیا۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ملک ہندوستان یہ انگریزوں کے حکومت میں تھا۔ ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنے خونوں کی ندیاں بہائیں، تب جا کر کے یہ ملک بھارت آزاد ہوا، تب جا کر کے ہم آج آزاد طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ محترم حضرات، ہمارے نہایت ہی قدر دوست قاسم صاحب، جنہوں نے ہمیں اس پروگرام میں آمنترت کیا اور میں آیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کچھ بولنا ہے۔ ہم نے کہا کہ چلیے بول دیتا ہوں، لیکن خوشی کس طریقے سے مناؤں؟ میں کیا سوچ کر کے آج کے دن خوش ہوں، یا ہمارے مسلم بھائی کیا سوچ کر کے خوش ہوں؟ وہ قانون، وہ پرسنل لا آج موجود نہیں ہے، وہ سمویدھان آج موجود نہیں ہے جسے بابا امبیڈکر نے دیا۔ آج قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ خاص کر کے ہمارے لیے، خاص کر کے نچلوں جاتیوں کے لیے CA/NRC اور اسی طرح سے NPR لایا گیا، اور خاص کر کے مسلمانوں کے لیے دھارا 370 ہٹایا گیا، اور آج خاص کر کے سکھوں کے لیے، کسانوں کے لیے نئے قانون بنائے جا رہے ہیں۔ ہم خوشی منائیں تو کس بات کا منائیں؟ آج ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس ملک بھارت کے اندر سیاست اتنی گندی ہو چکی ہے کہ سیاست کے اندر ہندو مسلمان جب تک نہ کرے وہ اپنا ووٹ بیلنس نہیں پا سکتے، ان کے پاس ووٹ کا ذخیرہ نہیں آ سکتا۔ جب تک وہ مندروں میں نہ کرے، جب تک ان کے پاس ووٹ نہیں ملے گا۔ آج سیاست کے نام پر ہندو مسلمان کو لڑایا جاتا ہے، اور اس طریقے سے سیاست کی جاتی ہے کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ لیکن ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان اس ملک کا ہمیشہ سے وفادار رہا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ تعالی رہے گا۔ میں ایسے چٹھی دھاریوں کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں، اور ایسے چٹھی دھاریوں کو میں نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اوقات میں آ جائیں، آپ اپنے غلط ارادے، غلط منصوبے واپس کر لیں اور اپنے ارادے کو پلٹ لیں، چونکہ آج بھی ہمارے اس ملک کے اندر 70% لوگ ایسے ہیں جو سمویدھان کو مانتے ہیں اور اسی طریقے پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ آپ سمویدھان کو بدل نہیں سکتے،
آپ جب بھی کوشش کریں گے کہ ہم نیا قانون لائیں، نیا سنویدھان لائیں، اس ملک بھارت کے اندر جو 70% لوگ ملک کے قانون کو مانتے ہیں، اس کے سنویدھان کو مانتے ہیں، وہ روڈوں پر، سڑکوں پر نکل جائیں گے اور آپ کے خلاف جنگ کریں گے، آپ کے خلاف آوازیں اٹھائیں گے۔ محترم حضرات، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جب انگریزوں کی حکومت تھی تو ہمارے ملک کو آزادی دلوانے میں تمام لوگوں نے، اس ملک کے چھوٹے سے چھوٹے ناگرک اور بڑے سے بڑے ناگرک نے حصہ لیا، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ان کا ذکر بھی ملتا ہے۔ لیکن آج کی حکومت، آج کے کچھ ناپاک سازشوں والے اس تاریخ کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو، تاریخ کو مٹانے سے تاریخ مٹتی نہیں ہے، اور یاد رکھو، اتہاس کو مٹانے سے اتہاس نہیں بنتی ہے، بلکہ اتہاس بنانے سے بنتی ہے۔ آج تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے، اتہاس کو مٹایا جا رہا ہے، اور ایک دوسرا غلط تاریخ لایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی تاریخ تو ہو جائے گی، لیکن یہ تاریخ ہمیشہ کالے تاریخ سے ثابت کی جائے گی، اور ہمیشہ کالا تاریخ کہا جائے گا، کالا دن کہا جائے گا، کالا تاریخ مانا جائے گا۔ محترم حضرات، ہم اور آپ جانتے ہیں، جو ہمارے ہندوستان کی پہچان ہے، جو ہمارے ملک بھارت کا جھنڈا ترنگا ہے، اسے کس نے دیا؟ اس ترنگے کو کس نے بنایا؟ اس ترنگے کو اتنے اچھے رنگ کس نے نکھارا؟ اتنے اچھے رنگ کس نے دیا؟ ہر ملک کا، کوئی بھی ملک ہو دنیا کے اندر، اس کا جھنڈا، اس کا فلیگ سب سے اوپر رہتا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنا سر کٹا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے اس ملک بھارت کے جھنڈے کو نیچا گرنے نہیں دیں گے۔ لیکن آج کچھ ایسے لوگ ہیں، وہ صرف اپنا ووٹ، صرف اپنی کرسیوں کے لیے ایک خاص طبقے کو نشانہ بناتے ہیں اور اس پر طرح طرح کے الزامات دیتے ہیں۔ یاد رکھو کہ آج جس جھنڈے کے اندر، جس ترنگے کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، تمام کے تمام لوگ رہتے ہیں اور امن پسند طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، اس جھنڈے کو اگر کسی نے دیا تو وہ ایک مسلم عورت تھی، اور اس کا نام تھا سمیہ طیب، جو حیدرآباد کی رہنے والی تھی۔ اس نے اس جھنڈے کو بنایا، اور جھنڈے کو بنانے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ملک کی جو نشانی ہوتی ہے وہ جھنڈے ہوتے ہیں، اور وہ ملک اسی جھنڈے سے، اسی فلیگ سے جانا جاتا ہے، اور اس جھنڈے کو اور اس فلیگ کو ایک مسلم عورت نے بنا کر کے دیا۔ آج ہمیں غدار کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ اس ملک کے لیے ہم نے سب سے بڑی قربانی یہ دی کہ ہم نے اس ملک کو جھنڈا دیا، جس کے تلے آس ہم اور آپ رہتے ہیں، اور وہ چڈھی دھاری، وہ نکمے لوگ، جو لوگ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں، پیشاب کرنے کے بعد اپنی شرمگاہوں کو دھلتے بھی نہیں، اور وہ جا کر کے اس ترنگے کو پھہراتے ہیں، لیکن شرم نہیں آتی کہ آج ہم اس ترنگے کو پھہراتے ہوئے ان خاص ایک طبقے کو نشانہ سادھ رہے ہیں، خاص اس طبقے کو نشانہ بنا رہے ہیں جس نے اس جھنڈے کو ہمیں دیا، جس کو پھہراتے ہوئے آج ہم فخر محسوس کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، ہندوستان کی تاریخ کو اٹھاؤ اور دیکھو، ٹیپو سلطان جب انگریزوں نے ان کو مار دیا، ان کو شہید کر دیا، تو انگریز
ان کے سینے پر چڑھ کے، ان کے سینے پر سوار ہو کر کے کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ملک بھارت ہمارا ہے، کیونکہ ہم نے اس ملک کے شیر کو مار دیا ہے۔ پاکستان نے اس ملک کے اندر امن پسند لوگوں کے اوپر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تو اس ٹینکوں کو توڑنے والا کون تھا؟ اس ٹینکوں کو توڑنے والا ویر عبدالحمید تھا، اور اس نے اکیلے اپنے دم پر جا کر کے ان 3-4 ٹینکوں کو توڑا۔ اور پھر جب پاکستان سے جواب آیا کہ کس نے توڑا، تو جب پتہ چلا کہ ایک مسلمان، ایک مسلم نوجوان جس کا نام ویر عبدالحمید ہے، اس نے ان ٹینکوں کو توڑا، تو پاکستان سے جواب آیا، اس لیے اس نے اس ٹینکوں کو توڑا کیونکہ وہ مسلم تھا۔ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمارے اس پاکستان کے بنائے ہوئے ٹینکوں کو توڑ سکو۔ آج ہمیں غدار کہتے ہو، آج ہمیں کہتے ہو کہ یہ وفادار نہیں ہے، اپنی وفاداری ثابت کرو۔ محترم حضرات، یہ یاد رکھیں، اب ہمیں وفاداری ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی وفاداری ثابت کر چکے، اب ہمیں لڑ کر کے اپنا حق لینا ہے، اب ہمیں چھین کر کے اپنا حق لینا ہے۔ ہم نے وفاداری ثابت کر دی، کتنا ہم وفاداری ثابت کریں اور ہم کتنا چیخیں چلائیں کہ ہم وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں۔ وفاداری ثابت کرتے کرتے ہم آج یہاں کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس ملک سے نکالنے کی سازش ہو رہی ہے، اس ملک کے سمویدھان کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پورا سمویدھان بدلنا چاہ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اس کی پوری سازش اور پوری طریقے سے مشورے ہو چکی ہے کہ اس سمویدھان کو بدل دیا جائے۔ ایک ایک کر کے وہ ہر ایک کے مذہب پر، ہر ایک کے اوپر نشانہ بنا رہے ہیں۔ پہلے مسلمانوں کے اوپر نشانہ بنایا گیا، اب سکھوں کے اوپر، کسانوں کے اوپر نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح سے یاد رکھیں، جو یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں نشانہ نہیں بنایا جائے گا، ہماری باری نہیں آئے گی، تو وہ یاد رکھیں کہ نشانہ آپ کو بھی بنایا جائے گا، آپ کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ ایک مؤلف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کمیونسٹوں کے لیے ملک ایک قانون تھا، تو کہتے ہیں جب وہ کمیونسٹوں کے لیے آیا تو میں چپ تھا، خاموش تھا، اس لیے کہ میں کمیونسٹ نہیں تھا۔ اس کے بعد وہی قانون سکھوں کے لیے آیا، عیسائیوں کے لیے آیا، ٹریڈ یونین کے لیے آیا، تب بھی میں چپ تھا، خاموش تھا، اس لیے کہ میں ان تمام لوگوں میں کچھ نہیں تھا۔ لیکن جب وہ قانون سمویدھان میرے لیے آیا، تب کوئی نہیں بچا تھا کہ میرے خلاف کوئی لڑے۔ تو محترم حضرات، آج ایک ایک قانون بدل کر کے کبھی مسلمانوں کے خلاف، کبھی سکھوں کے خلاف، کبھی کسانوں کے خلاف قانون آ رہے ہیں، اور جو لوگ بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لیے قانون نہیں آ رہے ہیں، ہم اس میں شامل ہی نہیں ہیں، تو کیوں آواز اٹھائیں، کیوں ہم جنگ کریں، کیوں ہم چیخیں چلائیں، کیوں ہم پکار کریں؟ تو یاد رکھیں، ان کے لیے بھی آئے گا۔ کسی شاعر نے بڑا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے، جلتے ہوئے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگے میرے تیز ہوا ہے، اگلا مقدر آپ کا ہے، میرے قتل پر، اس کے قتل پر میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پر آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ چپ ہیں، آج یہ سمویدھانک طریقے سے ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمارا شکار بنایا جا رہا ہے، ہمیں شکار بنایا جا رہا ہے، تو یاد رکھیں آپ کے لیے بھی سمویدھان آئیں گے، گرچہ آپ خاموش ہیں، لیکن آپ کو جب شکار بنایا جائے گا تو کوئی چیخنے والا، کوئی چلانے والا، پکار کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے ابھی سے چیخیں، ابھی سے پکاریں، ابھی سے سب کا مل کر کے ساتھ دیں، اور تاریخ کو پڑھیں، اپنے آئین کو، قانون کو پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارا قانون ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمارا قانون ہمیں کن کن چیزوں کو کرنے کی اجازت دیتا ہے اور کن چیزوں سے منع کرتا ہے، تاکہ چڈی دھاریوں والے، جن کا جنگ آزادی میں کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ آواز، وہ سمویدھان کو بدل نہ سکے، وہ ہم پر حکومت نہ کر سکے، وہ خاص کر کے اپنے ووٹ کو
اپنے کرسی کو بچانے کے لیے ہندو مسلم اور مسجد و مندر کا جھگڑا نہ پیدا کرا سکے۔ محترم حضرات، ہم اور آپ جانتے ہیں جب CA/NRC لاگو ہوا تو دہلی کے اندر کئی یونیورسٹیاں، ان کے طالب علم، ان کے اسٹوڈنٹ سڑکوں پر آ گئے۔ انہیں بتایا جانے لگا کہ یہ پروٹیسٹ اس لیے کر رہے ہیں چونکہ انہیں پیسہ دیا گیا ہے۔ محترم حضرات، ان جدھی ڈھالیوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہی جامعہ ملیہ ہے، مسلم یونیورسٹی ہے، جس کی ہم نے نیو رکھی تھی، ہمارے آبا و اجداد نے نیو رکھی تھی، اس لیے کہ ہم اس ملک کو آزاد کرا سکیں۔ یہ ملک، یہ یونیورسٹیاں اس لیے نہیں بنائی گئی تھی کہ اس میں تعلیم ہوگی، بلکہ اس وقت جب انگریز اس ملک کے بھارت پر حکومت کر رہے تھے تو یہ یونیورسٹیاں اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ یہاں انگریزوں کے خلاف منصوبے سازشیں ہو سکیں، تاکہ ہمارا ملک بھارت آزاد ہو۔ آج انہیں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ محترم حضرات، ہمیں قانون کو پڑھنے کی، ہمیں تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کو پرکھے ہوں گے، جانچے ہوں گے، اور اسی طرح سے ہم تاریخ کو پڑھے ہوں گے تو تاریخ کو کوئی نہیں مٹا سکتا، اور اسی طریقے سے قانون کو کوئی نہیں مٹا پائے گا۔ لیکن جب ہمارے اندر ہی پھوٹ ہو جائے، ہمارے آپسی اختلافات ہو جائیں، ہم ہی آپس میں لڑنے لگے دوسرے کے بہکاوے میں، تو یاد رکھیں اس ملک کا بٹ جانا، اس ملک کا تباہ و برباد ہو جانا یقینی ہے۔ میں ان چڈھی دھاریوں کو، ان نکموں کو، کم بختوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جن لوگوں کو تم دہشت گرد کہتے ہو، غدار کہتے ہو، وہی ہیں جنہوں نے تمہیں میزائل کا بے تاج بادشاہ بنایا، وہی ہے جنہوں نے تمہیں تاج محل دیا، وہی ہیں جنہوں نے تمہیں لال قلعہ دیا جو آج تم جاتے ہو اور وہاں پر ترنگے پھہراتے ہو۔ اگر یہ مسلمان نہ ہوتے تو آج وہاں تم ترنگے نہیں پھہراتے، تمہیں فخر نہیں محسوس ہوتا، تم گھمنڈ نہیں کرتے۔ یہ مسلمانوں کی دین ہے کہ آج تم وہاں جا کر کے ترنگے پھرا رہے ہو، لیکن پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتا کہ انہی کے خلاف سازشیں رچ رہے ہو۔ میرے محترم دوست اور عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ کو سمویدھان کو سمجھنا ہوگا، ہم اور آپ اپنے تاریخ کو پڑھیں اور اپنے آئین کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے ہمارے آبا و اجداد رہتے تھے، اس ملک کی آزادی میں جس طریقے سے انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بغیر کسی مذہب و ملت کے تفریق کے، بغیر کسی مذہب و ملت کے اندر فرق کیے ہوئے، اسی طریقے سے آج ہم مل جل کر رہیں اور مل کر کے اس ملک بھارت کو دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور ملک بنائیں۔ محترم حضرات، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں چونکہ ہماری سیاست، جو سیاستداں ہیں، وہ سیاست کو گندا کر رہے ہیں، وہ ہندو مسلم کر کے اپنے ووٹ لے رہے ہیں اور بھگتنا ہمیں پڑ رہا ہے۔ ہم یعنی جنتا، عام جنتا، عام پبلک، وہ ان کے باتوں کے بہکاوے میں آ کر کے آپس میں اختلاف کرتی ہے، آپس میں لڑتی جھگڑتی ہے۔ اور یاد رکھیں، کوئی بھی ملک ہو، ملک کے اندر اسی وقت وہ ملک ترقی کرے گا جب اس ملک کے اندر اس کے ماننے والے، اس کے رہنے والے آپس میں مل جل کر رہیں گے۔ میں اتنی سی بات پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آخر میں ان نکموں اور چڈھی دھاریوں کو پھر سے ایک پیغام دیتے ہوئے کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔
یہاں جو مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، یہاں جو مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ اور ہمارے ہندوستان کی یہی تو پہچان ہے، ایک طرف آرتی تو دوسری طرف اذان ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جس طریقے سے ہم امن و شانتی کے ساتھ اس ملک میں رہ رہے ہیں اس سے بھی اچھے طریقے سے ہمیں رکھے، اور ہمارے اندر جو فوٹ ڈالنا چاہتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین ہدایت دے یا انہیں ان کے انجام تک پہنچا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جے ہند، جے بھارت۔